وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الشہود العدول الثقات واتباعہ اہل الصدق والاعتبار والمتابعات الذین ضبطوا فی صدورہم المعارف والمنن وبلغوا الینا احکام الکتاب والسنن وما احد منہم موصوف بالتدلیس والتدلیل لأنهم صرحوا في الرواية والدراية والهداية بالجرح والتعديل حتى جعل الله بهم غريب الدين عزيزا مؤهلا قويا وجعل الشرك ضعيفا مسلسلا وصار قول وعمل كل واحد منهم صحيحا وحسنا وجيدا وقويا وصالحا ومعروفا ومحفوظا وثابتا ومجودا. یہ سب مصطلحات حدیث ہیں. یہ آج کے اس دورہ صحیح البخاری کا خطبہ ما شرح، اس کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے دورہ صحیح بخاری کے سلسلے میں ابتدائیہ اور افتتاحیہ عرض کرنے والا ہوں، جس کا تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال کے ساتھ. اس کے اندر بعض نکات اور بعض موضوعات انتہائی اہم ہیں، خاص علماء اہل سنت کے لیے اور بطور خاص علماء احناف کے لیے. اس ابتدائیہ میں جو احوال البخاری سے متعلق ہے، اس کے اندر کئی مغالطے ہیں، بہت علمی مغالطے ہیں، عقائد کے باب میں اور فقہ حنفی کے باب میں، جو اس ابتدائیہ میں انشاءاللہ تعالی بتوفیق ایزدی رفع کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام اور اساتذہ اور اکابر برطانیہ سے اور پاک و ہند سے بڑے بڑے شموس و اقمار، بڑے بڑے سورج چاند اور ستارے جمع ہیں، اور مشائخ اور فضلاء اور سامعین اور مستمعین اور مستفیدین اہل علم جمع ہیں. تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور حق بات تو یہ ہے کہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مجلس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں اور سماع حدیث کے لیے اور فہم حدیث کے لیے آئے ہیں. روایت، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، روایت حدیث کے لیے بھی اور درایت حدیث کے لیے بھی. اور یاد رکھ لیں، روایت حدیث میں امام بخاری سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا، اور درایت حدیث میں امام ابو حنیفہ سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا. یہ ایک پتے کی بات ہے، ایک جملے میں لکھ لیں. روایت حدیث میں امام بخاری امیر المومنین ہیں، اور درایت حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ امیر المومنین ہیں اور امام الائمہ ہیں. تو دونوں اکابر ہستیوں کا، محدثین کا اور فقہا، ائمہ فقہا کا، ان کا جو فیض ہے اس میں سے تھوڑے خوشہ چینی کرتے ہوئے ہم آپس میں بانٹیں گے. اور میرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے برکت ہوگی نصیب، اور اتنے اکابر اور مشائخ اور صلحاء اور علماء بیٹھے ہیں، ان کی مجلس اور صحبت میں جو لمحے میں بیٹھا گزار رہا ہوں وہ میرے لیے باعث بخشش ہو جائے گی. تو یہ جو مقدمہ ہے گویا دورہ صحیح بخاری کا، جس کو میں نے ابتدائیہ یا افتتاحیہ کہا، یہ عقائد اور فقہ حنفی کے بعد اصولوں کے اعتبار سے بہت اہم ہے. پھر ہم بخاری شریف میں داخل ہو جائیں گے. اور بخاری شریف کا دورہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم منتخب احادیث جو عقائد کے مضمون اور عقائد کے موضوع پر ہیں، ان میں سے جتنی ممکن ہو سکا، گو میرے پاس نشان تو سب کے ہیں، درج ہیں، مگر 5 سیشنز میں جتنا ممکن ہو سکا عقائد کے موضوع پر احادیث بخاری کا دورہ کریں گے.
اور ہمارا طریق زیادہ تر فوائد الحدیث پر ہوگا۔ بعض خاص مقامات پر زیادہ تفصیل میں اور شرح میں اور علمی اور فنی دقائق میں جاؤں گا، بعض خاص مقامات پر جہاں اشد ضروری ہوگا۔ اگر اس کو زیادہ پھیلا دیا تو 5 دن میں 5 حدیثیں ہی بیان ہوں گی۔ پھر اگر زیادہ تفصیل میں جانا شروع کیا تو ہر روز ایک دن ایک حدیث پر گزر جائے گا۔ لہٰذا اکثر تیزی سے قرات کریں گے حدیث کی، آپ سماع کریں گے، ان کے معنی مطالب کے ساتھ توجہ دوں گا فوائد پر، علمی فوائد، اس میں سے استنباط کیا ہوتا ہے، استخراج کیا ہوتا ہے، استدلال کیا ہے، عقائد کے کیا کیا فروع اور کیا کیا اصول اس میں سے ثابت ہوتے ہیں، یہ تیزی سے لکھواؤں گا۔ اور ان میں جو بعض مہمات ہوں گی، اہم موضوعات ہوں گے، ان کی شرح میں، دلائل میں اور کتب سیاستہ کے ساتھ موازنے میں، اور پھر کتب حدیث میں، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کے اقوال اور تصریحات تک خاص کوئی ایسی جگہ آئے گی تو اس میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کا اسم گرامی ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، بخارا میں آپ کی ولادت ہوئی 194 ہجری میں۔ میں واقعات میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ سینکڑوں کتابوں میں درج ہیں ان کے احوال حیات، اور وفات ہوئی آپ کی 256 ہجری میں، 256 ہجری میں وفات ہوئی۔ سمرقند کے قریب 3 فرسخ کے مقام پر خرطن کا ایک گاؤں تھا اس وقت، ابھی وہاں آپ کا مزار اقدس ہوا، آپ مدفون ہوئے۔ مجھے آپ کے مزار اقدس پہ حاضر ہونے اور اس کی زیارت سے شرف یاب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اہم چیز جو جہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین فی الحدیث، ان کے والد گرامی ان کا نام تھا اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟ آپ کا نام ہے محمد بن اسماعیل، اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم۔ یہ اہم بات ہے۔ امام بخاری کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم، وہ خود بھی اکابر ائمہ حدیث میں سے، محدثین میں سے تھے، اور متعدد ائمہ محدثین اور شیوخ سے اخذ کرنے کے علاوہ بطور خاص جن 3 اساتذہ سے انہوں نے اخذ کیا، اخذ فیض، علمی استفادہ کیا، تلمذ کیا، شاگردی کی اور سماع کیا، 3 اساتذہ بطور خاص، ان کے نام صرف کوٹ کر رہا ہوں۔ ان میں ایک امام حماد بن زید ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری، ان کے ایک شیخ امام حماد بن زید ہیں، دوسرے شیخ ان کے استاذ وہ امام عبداللہ بن مبارک، جن کی صحبت میں دیر تک رہے، علم لیا اور تربیت پائی، اور ان کے تیسرے شیخ اور استاذ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک بن انس۔ یہ جو 3 شیوخ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے، ان کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ امام حماد بن زید نامور استاذ ہیں امام بخاری کے والد گرامی کے، وہ معروف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، معروف شاگرد ہیں،
اس میں ائمہ رجال اور ائمہ اسماء کہ ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دوسرے استاذ اور شیخ حضرت اسماعیل بن ابراہیم البخاری کے وہ امام عبداللہ بن مبارک، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور فقہ حنفی کے امام۔ میں آپ کو تفصیل میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، چونکہ میں مفصل 4 گھنٹے کے درس، 2 درس امام الائمہ فی الحدیث کے موضوع پر امام اعظم کی شان میں دے چکا ہوں۔ ایک میں تو حضرت آپ موجود تھے لاہور، ایک یہاں کیا تھا، 4 گھنٹے کا درس ہوا تھا یہاں، اور جس مقام پر جا کے امام الائمہ فی الحدیث کے بیان کو میں نے ختم کیا وہ قسط اول بنی، اس سے آگے اس مضمون کو لاہور میں شروع کیا اور 4 گھنٹے کا مضمون وہاں بیان ہوا۔ اس میں امام بخاری کے جمیع طرق شیوخ میں نے مفصل کتب کے حوالے سے درج کیے۔ آپ کو اگر تفصیل درکار ہو تو ان خطابات کو سنیں، کتاب چھپ رہی ہے، مکمل کتاب میری چھپ رہی ہے امام الائمہ فی الحدیث پر۔ تو امام عبداللہ بن مبارک بھی امام اعظم کے شاگرد، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی سوال کر دے کہ یہ کیسے ثابت ہے کوئی ایک حوالہ، یہ دونوں امام عبداللہ بن مبارک کا امام اعظم کا شاگرد ہونا، ان سے سماع کرنا، اور امام حماد بن زید کا امام اعظم کا شاگرد ہونا، سماع کرنا، ان دونوں چیزوں کو خود امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں بیان کیا۔ بس ایک ہی کافی ہے ریفرنس۔ میں نے تو درجنوں ریفرنسز دیے ہیں اپنے خطابات میں، مگر آج کی نشست کے لیے ایک کافی ہے، خود امام بخاری نے توثیق کی ہے۔ اور ثانیاً ائمہ اسماء و رجال میں سے امام ابن عبد البر، بولیے امام ابن عبد البر اندلسی، وہ روایت فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب معروف کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، جامع بیان العلم پر امام ابن عبد البر، قرطبی کی معروف کتاب ہے، اہل علم کے ہاں، اساتذہ اور شیوخ کے ہاں متداول ہے۔ اس کتاب کی جلد 2 اور صفحہ 299 پر امام ابن عبد البر روایت کرتے ہیں امام علی ابن المدینی سے، اور امام علی بن المدینی یہ اپنے وقت کے حدیث میں حجت اور امام تھے، اور فن حدیث میں اور فن اسماء و رجال میں اور فن اسانید میں ائمہ محدثین ان سے تصحیح لیتے تھے، اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے شیخ ہیں، میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں۔ امام ابن عبد البر کے حوالے سے امام بخاری کے شیخ امام علی بن المدینی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روا عنہ ثوری و ابن المبارک و حماد بن زید و حشیم و وکی و قضا و قضا، فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیا امام سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث نے، اور امام اعظم سے روایت کیا امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث نے، اور امام اعظم سے سماع کیا امام حماد بن زید نے، اور یہ دونوں امام بخاری کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم مغیرہ کے شیخ ہیں۔ یہ تعارف ہے امام بخاری کس ماحول، علم کے کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، ہر چند کہ آپ کے والد گرامی کی وفات آپ کے بچپن میں ہو گئی، اور تیسرے میں نے عرض کر دیا امام مالک ان کے شیخ تھے، اور امام مالک امام اعظم کے جلیس تھے، ہم مجلس،
اور مصاحبین میں سے تھے اور امام اعظم کے مداحین میں سے تھے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بچپن میں والد گرامی ان کے وصال فرما گئے، والدہ نے پرورش کی اور چھوٹی عمر میں نابینا ہو گئے۔ اب دوسری بات، عمر تھوڑی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نابینا ہو گئے، تھوڑی عمر میں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ولی اللہ تھی۔ امام ابن حجر اسقلانی سے لے کر جملہ شارحین بخاری نے بغیر کسی اختلاف کے لکھا ہے، ولی اللہ تھی اور صاحب کرامات تھی۔ تو بخاری، صحیح بخاری جیسی کتاب کا لکھا جانا، اتنے بڑے کام ولیوں سے یا ولیوں کی اولادوں سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ نابینا ہو گئے، جب بینائی جاتی رہی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا کی، روئی، دعائیں کی، اور خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کو، اور انہوں نے خواب میں بشارت دی، زاہدہ بی بی، اے عبادت گزار ولیہ، اٹھ، تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کی آنکھیں لوٹ آئی ہیں۔ صبح اٹھی تو ان کی آنکھیں بینا ہو گئی تھی۔ گویا امام بخاری کی علمی زندگی کی ابتدا خواب کی برکت اور کرامت سے ہوئی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ لکھ لیں، کرامت کا انکار یا اولیاء اور صلحاء کے رؤیا صالحہ کا انکار، نیک خوابوں کا انکار اور کرامات کا انکار، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کا انکار کرنا امام بخاری کی پوری زندگی کا انکار ہے۔ یہ دو نقطے ذہن میں رکھ لیں احوال البخاری میں۔ تیسرا نقطہ جو بہت خاص بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تالیف صحیح بخاری کے باب میں۔ امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی الجامع الصحیح، اس بخاری شریف کے لکھنے کا جو سبب ہے، ایک استاذ کی خواہش تھی، ضرورت تھی، اپنی جگہ ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر صحیح بخاری کے لکھنے کا سبب بھی امام بخاری کا ایک خواب بنا۔ سو جو لوگ صالحین کے خوابوں کا انکار کرتے یا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں صحیح بخاری کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری لکھی ہی گئی ہے خواب کے نتیجے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور زیارت میں جو کچھ آپ نے دیکھا، اس زیارت کا واقعہ، اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ احادیث نبوی کا جو ذخیرہ تھا اس میں صحیح اور سقیم کو جدا جدا کر رہے ہیں، یہ تعبیر تھی۔ چنانچہ اس زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موٹیویٹ ہو کر اور اس خواب کے نتیجے میں امام بخاری نے صحیح بخاری کی تالیف کا آغاز کر دیا۔ ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اسی ضمن میں ایک بات اور آگے لے لیں، پھر عمر بھر 16 سال لگے صحیح بخاری کی لکھنے میں، تالیف میں۔ عمر بھر اپنے لباس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ساتھ رکھا، اس سے ان کا عقیدہ معلوم ہو جائے کہ ساری زندگی امام بخاری نے، چونکہ ہمہ وقت ان کے اسفار سفر اور جہود اور مسائی حدیث نبوی کی ترتیب سے تھی اور تدوین پہ، عمر بھر آقا علیہ السلام کا منہ مبارک اپنے لباس کے اندر سیے رکھا، جیسے سیدنا خالد ابن ولید نے آقا علیہ السلام کا منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سی کے رکھا ہوا تھا۔ یہ بات ہمیشہ پوری عمر حضور کا منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس میں رکھا، اس کی تصریح اور بیان امام ابن حجر اسقلانی نے خود مقدمہ فتح الباری میں کیا۔ یہ حوالے نوٹ کرتے جائیں، مقدمہ فتح الباری میں خود کیا ہے۔
امام ابن عسقلانی نے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری احادیث تو پوری دنیا کے سفر کر کے جمع کی، مگر جب مسودہ تیار کیا، مسودہ جب لکھا، مرتب کیا اور تکمیل کی، تو یہ کام کہاں کیا؟ ابتدا امام بخاری نے صحیح بخاری کے لکھنے کی حرم مکہ میں کی، اور تکمیل حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر کی۔ اب قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو ناپسندیدہ یا مکروہ یا ناجائز جاننے والوں کا کم سے کم کوئی تعلق صحیح بخاری سے نہیں بنتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ امام بخاری نے خود بیان فرمایا کہ میں نے اپنے ابواب لکھ لیے، پھر جب اس کو فائنلائز کیا، تراجم الابواب لکھے اور پھر ابواب کی ترتیب بنائی، تو آخری جو فیز تھا بخاری شریف کی تکمیل کا اور آخری نظم و ترتیب کا، فرماتے ہیں عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھا، نہیں فرمایا قبر نبی کے پاس بیٹھ کے لکھا۔ ابتدا کے لیے فرمایا کہ حرم کعبہ میں کی، مسجد حرام میں، تو جب فرمایا کہ ابتدا مسجد حرام میں کی، تو چاہیے تھا کہ یوں ہی فرماتے کہ اس کی تکمیل مسجد نبوی میں کی۔ میں علمی بات بتا رہا ہوں، یہ الفاظ کا فرق بتا رہا ہوں اور معنوی دلالت سمجھا رہا ہوں۔ جب ابتدا کے لیے فرمایا کہ مسجد حرام میں کی، لکھی بیٹھ کر، تو جب تراجم الابواب اور ترتیب ابواب اور تکمیل صحیح بخاری کی جب بات کی امام بخاری نے، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ کام میں نے مسجد نبوی میں کیا۔ امام بخاری نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے کیا۔ آپ سمجھیں اس بات کو؟ اس چیز کو جمیع محدثین نے بیان کیا ہے، شارحین بخاری اور ائمہ حدیث جنہوں نے امام بخاری کے احوال لکھے، کسی ایک نے بھی اس امر کو نہ انکار کیا نہ اس کے بیان کرنے میں صاف کی۔ اس بات کو امام ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی نے روایت کیا ہے، امام عبد القدوس بن حمام نے روایت کیا ہے، عن عدت من المشائخ، فرماتے ہیں حول البخاری تراجم جامعہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ۔ یہ احوال البخاری کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 10 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کی کتابت اور حدیث کا سماع شروع کیا، اور جب 16 برس کی عمر کو پہنچے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، جس کو امام ابن حجر عسقلانی نے روایت کیا اور ان سے پہلے دیگر ائمہ امام بخاری کے قول کو اپنے اپنے وقتوں میں روایت کر چکے تھے، اپنے اپنے وقت میں روایت کر چکے تھے، تو امام ابن حجر عسقلانی نے امام بخاری کے حوالے سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب میں 16ویں سال میں پہنچا تو اس وقت میں نے تمام کتب اہل الرائے کی پڑھ لی بلکہ حفظ کر لی۔ یہ امام بخاری کا قول یاد رکھ لیں، جمیع شارحین بخاری نے درج کیا ہے بشمول امام، چونکہ میں نے آپ کو بخاری شریف کے ساتھ امام ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری کو ساتھ پڑھا رہا ہوں اس دورہ میں اور درس میں۔ صحیح بخاری ما فتح الباری عسقلانی کی ہے، اور ما التوشیح شرح الصحیح امام سیوطی کی، تو لہٰذا میں حوالے زیادہ تر امام عسقلانی کے دوں گا، اور ویسے بھی آپ کے شارحین میں معتبر ترین امام عسقلانی تصور کیے جاتے ہیں، تو وہ زیادہ سند تصور کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تمام حدیث کے کام میں اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک میں نے تمام کتب اہل الرائے کی 16 برس کی عمر میں
پڑھ نہیں کر لی بلکہ حفظ نہیں کر لی. یہ بات امام عسقلانی نے لکھا مقدمہ فتح الباری صفحہ 640 پر. فرماتے ہیں جب میں 16 برس کا ہو گیا، یہ امام بخاری کا قول ہے، فرماتے ہیں حفظت کتب ابن المبارک و وکیع و عرفت کلام ہؤلاء یعنی اصحاب الرائے، یعنی کلام اصحاب الرائے. فرمایا جب میں 16 برس کو ہو گیا تو میں نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع بن الجراح اور تمام اہل الرائے کی کتابیں میں نے حفظ تو زبانی حفظ کر لی تھی. یہ بات بڑی اہم ہے. یہاں پھر امام بخاری کا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ایک تعلق ثابت ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. امام بخاری امام عبداللہ بن مبارک سے تو ملے نہیں. امام عبداللہ بن مبارک کی وفات پہلے ہو گئی تھی. وکیع بن الجراح بھی 192 ہجری میں وفات پا گئے تھے. امام عبداللہ بن مبارک بھی امام بخاری سے پہلے وفات پا گئے تھے. ان کی کتابیں امام بخاری کے پاس کہاں سے آ گئیں؟ لا محالہ ان کے تلامذہ سے لی، لا محالہ ان کے تلامذہ سے لی. اور ان کے تلامذہ میں سے کون ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے امام بخاری کو ان کی کتابیں مل گئی ہوں گی؟ میں نے واضح کر دیا کہ سب سے بڑے تلمیذ اور شاگرد ان کے امام عبداللہ بن مبارک کے تو خود امام بخاری کے والد امام اسماعیل بن ابراہیم خود تھے. چونکہ طویل مدت ان کی صحبت میں رہے تو ان کے مسودات، ان کی کتب اور وہ تمام مبیدات ان کے لائے تھے. گھر میں ذخیرہ تھا. ان کا وصال ہو گیا اور پرسنل لائبریری میں ان کی تمام کتب موجود تھی. اور امام عبداللہ بن مبارک اور وہؤلاء کتب اہل الرائے، اہل الرائے کنہیں کہتے تھے یاد رکھ لیں. صحیح بخاری میں جہاں کہیں ذکر اہل الرائے کا آئے گا یا امام بخاری کی دیگر کتابوں میں جہاں کہیں ذکر آئے گا اہل الرائے کا، بغیر کسی دوسری رائے کے اہل الرائے سے مراد ان کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ ہوں گے. ایک اصول کی بات یاد رکھ لیں، یہ علمی پتے کی بات ہے. اہل علم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ انکار و اقرار علم کے بغیر بھی چلتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پتہ نہیں ہے، بس ایسے ہی بحث برائے بحث بات کر دیتے ہیں. تو اہل الرائے امام بخاری اور امام بخاری کے علاوہ اس دور کا اگر کوئی شخص ائمہ میں سے لکھے گا تو سمجھ لیں کہ اس سے مراد کوئی دوسرا امام اور کوئی دوسرا فرد نہیں ہے. اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں. اب 2 نام لیے گئے. حفظ کتابیں میں نے یاد کر لی امام ابن مبارک کی اور امام وکیع بن الجراح کی. کن کی؟ ابن مبارک کی اور وکیع بن الجراح کی. ان کی کتابیں یاد کر لی تھی. یہ امام بخاری فرماتے ہیں جب میری عمر 16 برس تھی. امام عبداللہ بن مبارک، امام بخاری خود لکھتے ہیں التاریخ الکبیر میں کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اب رہ گئے امام وکیع بن الجراح. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے. جامع بیان العلم میں امام ابن عبد البر نے لکھا ہے. امام مزی تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی تبییض الصحیفہ میں لکھتے ہیں. امام ابن حجر مکی الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں. کل مصنفین اور محدثین بلا اختلاف لکھتے ہیں، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ امام وکیع بن الجراح، دوسرے شخص رہ گئے، فرمایا وہ امام وکیع بن الجراح بھی امام اعظم کے مذہب حنفی پر تھے. ان تمام کتب میں درج ہے کان یفتی بقول ابی حنیفہ وکان سمع منہ شیئا کثیرا، کہ امام وکیع بن الجراح وہ مذہب ابی حنیفہ پر فتویٰ دیتے تھے اور انہوں نے بہت حدیث امام اعظم ابو حنیفہ سے سماع کی تھی.
کانا سامعا منہ شیئا کثیرا. یاد رکھ لیں اگر لفظ آئے تلمذ علیہ واخذ عنہ، اگر یہ لفظ آئیں تو اس میں فقہ بھی ہو سکتی ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے. یہ اصول حدیث کا ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، مصطلحات کی علم المصطلحات میں سے ہے. اگر محدث اگر فقیہ لکھے اخذ عنہ تو مراد فقہ ہوگی. اگر لکھنے والا محدث ہو اور وہ لکھے سامع منہ، کیا لکھے؟ سامع منہ، محدث لکھے، تو اس کا معنی کبھی علم الفقہ نہیں ہوگا، علم الحدیث ہوگا. اب اس کو بات کو سمجھیں. امام ابن عبد البر محدث ہیں، امام مزی محدث ہیں، امام ہیں اسماء الرجال کے، امام سیوطی محدث ہیں، امام ابن حجر محدث ہیں. اور قول کن کا ہے؟ یحییٰ بن معین کا قول ہے. اور یحییٰ بن معین یہ وہ امام ہیں حدیث کے جن کے بارے میں ائمہ حدیث نے متفقہ طور پہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اپنے اپنے وقت کی احادیث یحییٰ بن معین سے زیادہ یاد ہو. یحییٰ بن معین سے بڑھ کر حدیثیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی فرد بشر کو یاد نہیں. یہ وہ امام ہیں یحییٰ بن معین، امام فی الحدیث. یہ ان کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام وکیع بن الجراح امام اعظم کے مذہب حنفی پر تھے اور حنفی مذہب پہ فتویٰ دیتے تھے. وقد سمع منہ شیئا کثیرا، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے کثیر تعداد میں حدیث کا سماع کیا تھا. اب آپ سمجھ گئے کہ امام وکیع بن الجراح کون ہیں اور امام عبداللہ بن مبارک کون ہیں. دونوں کو سمجھ گئے. اب دونوں کو سمجھ کر اب امام ابن حجر عسقلانی کے اس قول کی طرف، روایت کی طرف جو انہوں نے امام بخاری کی درج کی ہے. اب امام بخاری کے اپنے الفاظ کو پھر سمجھیں. فرماتے ہیں حفظت کتب ابن المبارک و وکیع و عرفت کلام ہؤلاء، کہ میں نے ابن مبارک اور وکیع بن الجراح کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھی اور ان کے کلام کی پوری معرفت حاصل کر لی تھی. اور پھر آگے وضاحت کر دیتے ہیں کسی کو مغالطہ نہ رہے، یعنی اصحاب الرائے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. خود بتایا ہے. تو گویا امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھنا شروع کی اس سے قبل ان کے علم کی بنیادیں علم امام ابی حنیفہ کے ساتھ گوندی جا چکی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کا علم جو ہے وہ امام بخاری کے علم کے خمیر میں شامل تھا، خمیر میں شامل تھا. پھر یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اگر یہ بات ہے تو صحیح بخاری میں امام اعظم سے روایت کیوں نہیں کی؟ اس کو میں احوال بخاری کے ضمن میں آخری نقطے کے طور پہ لوں گا، سمجھاؤں گا آخری نقطے کے طور پر. اور پھر امام ابن حجر عسقلانی نے مزید اسی مقدمہ فتح الباری، اس کی جلد مقدمہ میں 654 صفحے پر 654 صفحے پر آخر میں امام عسقلانی نے پھر بیان کیا امام بخاری کا قول. امام بخاری فرماتے ہیں قال البخاری ما جلست للتحدیث حتی عرفت الصحیح من السقیم وحتی نظرت فی کتب اہل الرائے. فرمایا میں اس وقت تک بطور محدث مسند پہ نہیں بیٹھا جب تک میں اہل الرائے کی تمام کتب کا مطالعہ نہیں کر چکا، اور جب تک میں نے اہل الرائے کی کتابوں کا کامل مطالعہ نہیں کر لیا اس وقت تک حدیث میں صحیح اور غیر صحیح کا فرق میری سمجھ میں نہیں آیا. گویا روایت حدیث کو میں نے پختہ کیا درایت حدیث سے. روایت مجھے ائمہ حدیث اصحاب الحدیث کے طریق پر ملی، اور حدیث میں صحیح اور سقیم کا فرق سمجھنے کے لیے درایت اور فہم الحدیث مجھے اہل الرائے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے طریق سے ملی. یہ امام ابن حجر عسقلانی نے امام بخاری کے اقوال نقل کر کے یہ بات بیان کی.